لیجنڈ نے تو بولا تھا لو چکو سردی کا عذاب اللہ کے حکم سے، میڈیا رپورٹ کے ساتھ اسموک کا بھی خاتمہ ہوا۔ لاہور شہر والوں نے بھی دیکھا، فیصل آباد اور دیگر شہروں میں بھی لوگوں نے دیکھا، لیجنڈ کا سفر شروع ہوا، لیجنڈ کی پرواز شروع ہوئی۔ اس وقت تک میں اور اس کے بعد میں کیسا فرق پڑا، اور اس سے پہلے بھی کیا فرق ہوا اللہ کے حکم سے۔ اس کے بعد سردی کے ساتھ کیا ہوا، سردی کے عذاب میں اللہ اکبر۔ گلگت میں سردی کا 10 برس کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ اس حوالے سے مزید جاننے کے لیے نمائندے منظر شگری سے۔ جی منظر۔ گلگت بلتستان میں اس وقت بھی جو خشک موسم ہے اس کی وجہ سے سردی کی شدید جو لہر ہے، خطرناک ترین لہر کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور محکمہ موسمیات کے علاقائی دفتر کے ریکارڈ کے مطابق گزشتہ جو 24 گھنٹوں کا جو ریکارڈ کیا گیا ہے وہ سکردو میں جو ہے وہ -9 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے نقطۂ انجماد سے کم بتایا گیا ہے۔ اسی طرح گلگت میں بھی 7 ڈگری سینٹی گریڈ، استور میں بھی 7 ڈگری سینٹی گریڈ اور گوپس میں 7 سینٹی گریڈ، جبکہ ہنزا کے اندر -5 سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سردی کی یہ لہر جو ہے یہ مسلسل جاری ہے۔ ملک بھر میں سردی کی لہر جاری ہے، پہاڑی علاقوں میں شدید ٹھنڈ، آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر گیا ہے۔ سب سے کم درجہ حرارت آزاد کشمیر کے آخری گاؤں تاوبت میں -24 ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر شہروں میں کیا صورتحال ہے جانتے ہیں امیر الدین مغل سے۔ امیر الدین، مجموعی طور پر کیا صورتحال ہے، آگاہ کریں۔ ہاں جی بالکل، آزاد کشمیر ان دنوں شدید جو ہے سردی کی لپیٹ میں، اور دن بدن سردی بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج صبح کا درجہ حرارت جو ہے وہ سب سے جو کم رہا ہے وہ تاؤ بٹ میں جو آخری گاؤں ہے -24 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس علاقے میں کیل میں -11 اور شاردا میں -10 اور اٹمکا میں -13، جبکہ 3 رہا، جبکہ مظفر آباد شہر میں آج صبح جو ہے -2 ریکارڈ کیا گیا ہے، اور وادی لیپا میں بھی -2 ہے۔ پیر چنارتی جو کہ سیاحتی مقام ہے وہ -16 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ شدید سردی کی وجہ سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے کہ خشک سردی ہے، ایک عرصے سے بارش نہیں ہوئی، گرد و غبار بھی ہے، سموگ بھی ہے، اور خشک سردی بڑھنے کی وجہ سے شہری پریشان ہے، اور اگلے کئی روز تک مزید جو ہے بارش کا امکان نہیں ہے، اور سردی بڑھنے کا بھی بتایا جا رہا ہے۔ اور انتظامیہ نے جو کہا ہے کہ سیاحوں سے کہ وہ بالائی علاقوں میں محتاط سفر کریں، کیونکہ گزشتہ دنوں پھسلن کی وجہ سے جو کہ کورا جم جاتا ہے سردی کی وجہ سے پانی میں، اس کی وجہ سے حادثات بھی رونما ہو چکے ہیں۔ میڈیا کے بغول دیکھ لو، سردی نہیں ہو رہی، اسموک بڑھ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ اور میں جب کراچی سٹی کے اندر سے نکل رہا تھا، ٹھیک ہے، تو یہاں کی نشانیاں دیکھو اور ثبوت دیکھو کہ جب کراچی سٹی کے اندر موجود تھا، نکلنے کا تھا، وہیں پہ اعلان کر دیا تھا، بتا دیا تھا لو چکھو سردی کا عذاب۔ اور اس کے بعد کراچی سٹی میں تو میں جو کچھ کر کر آیا ہوں اللہ کی مدد سے، وہ تو تمہاری دنیا کے اندر بڑے بڑے سائنسدانوں کے پرخچے اڑا دے گا، ان کے دل و دماغ ہل جائیں کہ یہ کیسے ممکن ہے ایک شخص نے کراچی سٹی کے اندر سردی کے موسم میں گرمی کا عذاب چکھوا دیا۔ ہاں، میرے ساتھ تو اس کائنات کا بادشاہ ہے، یہ بتاؤ تم لوگوں کے ساتھ کیا ہے، کون ہے تم لوگ میرے خلاف بکواس کرتے ہو سوشل میڈیا پہ، بھونکتے ہو نا شیطان کے کتے بن کر، بہت بکواس کرتے ہو کہ تم بڑے حق پر ہو، سچ پر ہو، ہیں تم منافقین، میرا کیا اکھاڑ سکتے ہو۔ میرے ساتھ تو میرے بادشاہ نے مدد کی، لاہور سٹی پر میں پہنچا ہوں، ٹھیک ہے، اسموک کا نام و نشان غائب ہو گیا۔ کدھر تھا اسموک، کدھر اسموک مر گیا تھا، میری تو ویڈیوز موجود ہیں بیٹا، ثبوت موجود ہے۔ اس کے بعد میں لاہور شہر میں رہا تو اسموک کے علاوہ بھی اور بھی بہت کچھ ہوتا رہا، اور اللہ کی نشانی آنا شروع ہو گئی، میری ویڈیوز آنا شروع ہو گئی۔ اور اس کے بعد میں ابھی لاہور کے اندر 1-2 دن پہلے کی بات ہے، بارش آ گئی۔ کہاں سے آ گئی بارش؟ کیونکہ لیجنڈ نے پھر کچھ کیا اسی دن، اس جو ہے نا یہ ویڈیو ایک جو ہے بن رہی تھی، یو کین ناٹ کنٹرول کلاؤڈس ونڈ اینڈ سن بٹ واٹ آئی ہیو ڈن اٹ ود اللہ، یہ باتیں چل ہی رہی تھیں۔ اگلے ہی دن پہ جا کے جو ہے نا یہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بارش کا سین شروع ہو گیا۔ اور پھر لاہور شہر کے اندر یہ تو کہہ رہے ہیں نا یہ سردیاں چل رہی ہیں، لیجنڈ تو لاہور کے اندر گرمی ایکسپیرینس کر رہا ہے اللہ کے فضل سے۔ اب لاہور شہر کی میڈیا کیا ہے اور نیوز کیا ہے، میری بلا سے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم لوگوں کی رپورٹنگ اپنی جگہ، لیجنڈ آف اللہ واحد القہار اپنی جگہ، تم اپنا کام کیے جاؤ، لیجنڈ اپنا کام کر رہا ہے، تمہارے پاس تمہارے میڈیا چینل ہے، لیجنڈ کے پاس اس کا میڈیا چینل ہے۔ اور لیجنڈ جب کچھ کرنے کا ارادہ کرے اور اللہ چاہے کہ ایسا ہو جائے تو پھر ہو جاتا ہے، اور کسی کا باپ روک نہیں سکتا۔ پھر تمہارے شہر کے آندھی طوفان ہو، بارشیں ہو، زلزلے ہوں، یا ٹھنڈ ہو یا گرمی ہو یا سردی ہو یا ہوائیں ہوں یا آگ مٹی پانی ہو، ان سب کے اوپر اللہ کی بادشاہت ہے، اور لیجنڈ جو بھی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے کافی ہے۔ تھینک یو اللہ سو مچ فار دا ہیلپ۔ اور اب اپنے جا کے میڈیا والوں کو، سائنسدانوں کو اور ڈاکٹروں کو بتا دینا کہ 21ویں صدی میں تمہارا باپ آیا ہوا ہے، 21ویں صدی کا گیمر ہے، ڈنکی کی چوٹ پہ کہتا ہے وہ کہ وہ گیمر ہے، اسلام کا ناقابل شکست مسلم مین آف اسلام ہے، کافروں کے لیے قہر الہی ہے، منافقین پہ روحانی تلوار ہے، اور اس کے سامنا کرنے سے بڑوں کا پیشاب نکل جاتا ہے۔ آگے سمجھ میں، کیونکہ وہ دین اسلام کے لیے کام کر رہا ہے اور اللہ کی مدد سے کر رہا ہے، اور جو کچھ وہ کر چکا ہے کسی کا باپ نہ پہلے کبھی کر سکا اور نہ ہی قیامت تک کر سکے گا، کیونکہ اگر کوئی اور ذیشان پیدا ہوگا اور اللہ کی اس طرح کی اسے سپورٹ ہوگی تو وہ کرے گا نا۔ تب تک کے لیے اب تک تم لوگ اپنا رونا مچاؤ، کیونکہ لیجنڈ اپنا کام کر چکا۔ دا ڈیمیج ہیز بن ڈن فار ایور بائی دا مرضی آف اللہ۔ اللہ اکبر۔